اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم واقتلوهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوجا سپارہ سورۃ البقرہ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬੜੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਾਦ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ ਔਰ ਇਨਫਾਕ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ। جہاد دا من ہے کہ اللہ دی راہ تے دین دی ترقی واسطے پوری کوشش کرو، مال جان ہر لحاظ نہ۔ انفاق فی سبیل اللہ مقصد ہے کہ اللہ نے جڑا تھانوں مال عطا فرمائے وہ اللہ دی راہ تے خرچ کرو، اللہ دے حکم دے مطابق خرچ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ دے وچ جس ویلے اعلان نبوت فرمایا تو مکے دے لوگ مخالف ہو گئے، مخالفت اپنے انتہا تے پہنچی، انہوں نے ظلم دی انتہا کر دیتی، جتنا انہوں کو ہو سکتا ہے انہوں نے نبی پاک تے مسلمانہ تے صحابہ کرام تے ظلم کیتا، تکلیفاں دیتیاں، بائیکاٹ کیتا، ہاں جی، مارا کٹا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفاں پہنچائیاں، رات کنڈے بچھائے، گالیاں کٹیاں، شاعر آکھا، مجنون آکھا، جادوگر آکھا، کاہن آکھا، حتیٰ کہ نبی پاک دے قتل دے تیار۔ 13 سال مسلمانہ مکے چ رہ کے کافراں دا ظلم برداشت کیتا۔ دی وجہ یہ ہے کہ اللہ دی طرف حکم نہ آئی تساں انہاں نال واپسی لڑائی کرو، لیکن انسان ہے آج کون برداشت کردے ہیں، لیکن صحابہ کرام دی اطاعت اور فرما برداری کمال درجے دی ہے۔ نبی پاک جی میں فرمائندے ہیں انہیں ہار کرے، نہیں تو روز بھیڑ ہو گیا، روز لڑائی ہو گیا، نہیں اجازت منگنے تھوڑی اجازت ہوئے تو سین کرو نا، ٹھیک ہے جی تساں جو فرمایا نہیں کریں۔ 13 سال مکے چ رہ کے ظلم برداشت کیا، انہوں نے بھی انتہا کر دی، قتل دا منصوبہ بنایا، اس نو سرے تو مار دو، نبی پاک نو نہ ہوئے نہ رہے بانس نہ بجے بانس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت حکم فرمایا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑو مدینہ پاک چلے، تو آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت بھی کوئی سوکھا کام نہیں ہے، بندہ کے بکے تھیا، گھر چھوڑنا، بال بچے چھوڑنا، جائیداد چھوڑنا، رشتہ داران چھوڑنا، وہ تو بھی ظلم دی وجہ تھی، لیکن اللہ دی حکمت اللہ دے ہاتھی چاہے، اللہ نے فرمایا نبی پاک ہجرت کی تھی، مکہ مکرمہ چھوڑا اور مدینہ پاک چلے، نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حکم ہے، انہوں کو نال لایا اور یہ لمبا سفر 300 میل دا نبی پاک کیتا اور مدینہ پاک پہنچے۔ مدینہ پاک جلے پہنچ گئے تو اتھے بھی انہاں معاف نہیں کیتا، ود کئی نہ کئی شرارت، ود کئی نہ کئی زیادتی، ود کوئی نہ کوئی ظلم ضرور کریں۔ 1 سال تو گزرا،
سن 2 ہجری دے اندر اللہ دی طرف حکم آ گیا بہون انہاں نال قطرہ مقابلے والی کاروائی کرو۔ 2 سال تو وقت بھی گزر گئے بے بھی، تو حکم آ گیا اللہ دی طرف کہ ہوں تھوانی اجازت، اگر وہ تھونا لڑائی کریں تو سن بھی لڑائی کرو، لیکن وہ دیاں 3 شرطیں رکھی۔ پہل نہیں کرنی، پہل نہیں کرنی ہے، جتنی انہوں نے زیادتی کی تھی اس تو زیادہ زیادتی نہیں کرنی، اور بالاں کو، بچہ کو، زنانیاں کو، بٹھاں کو نہیں مارنا۔ تو جہے لوگ انہوں دے یعنی ہیں اور وہ جنگ تے نہیں نکلے، تھوانال کسی قسم کی زیادتی نہیں کی تھی، انہوں نے بھی نہیں مارنا۔ دیکھو اسلام نے کیسا قانون بیان، کافروں نے تو بدنام کرنے واسطے مختلف قسم کے شوشے چھوڑ دیتے۔ اسلام یہ چیز نہیں لکھا سے کہنا بھئی کہندو تے خواہ مخواہ دا ظلم کرو۔ جہاد ظلم دا نام نہیں، جہاد اپنے دفاع دا نام ہے، چاہے جانی دفاع ہے یا مذہبی دفاع ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من قتل دون مالہ و ارضہ فہو شہید، جیڑا اپنے مال دی خاطر یا اپنی عزت دی خاطر مارا بنے وہ شہید ہے، تے دین واسطے مارا بنے وہ نو سے شہید، وہ بھی شہید ہو سی ہے۔ اس نے تو اللہ فرمائے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، پیچھے آیت گزر چکی کہ اللہ دے راہ تے جڑے شہید ہو گئے مارے گئے انہوں کو مردہ نہ کھو، اللہ دے نزدیک کو زندہ ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ جنت وچ رزق دینا، خوش باش ہیں تے مزے کر۔ تو حکم آ گیا ہوں جی تھوڑا کوئی اجازت ہے جہاد کرو۔ جہاد اور دہشت گردی بڑا فرق ہے متا کو، دہشت گردی ایک ظلم ہے، بلا وجہ ایک شرارت کرنا سے فتنہ مچاونا سے لوگوں کو خواہ مخواہ مارنا۔ اسلام یہ چیز نہیں سکھائی پہ بندہ کتنے 10-15 بیٹھے ہوئے 150 بیٹھا ہوئے 1000 منج کے بم پھٹا دو۔ اسلام دیکھو وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اسے قانون تے پابند رہ پہل نہیں کرنی۔ جہے لوگ میدان جہاد وچ نہیں آتے انہوں نے لڑائی نہیں کرنی، بچہ کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بڈھا کو نہیں مارنا، انہوں دے مذہبی رہنماواں کو نہیں مارنا۔ یہ شرطیں ہوندیاں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سارا دے دور چ شرطیں ایویں باقی رہی۔ اسلام نے تو یہ چیز نہیں سکھائی۔ قرآن دے وچ پورا مسئلہ بیان تھیا کرے، مسئلہ جہاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامت، یہ جہاد قیامت تک جاری رہسی۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میں نے حکم دیتا ہے کہ ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، میں ایتے جہاد کریں دا رہا جب تک لوگ سارے لا الہ الا اللہ نہ پڑھ گئے تو میں نے حکم ہے بغیر۔ تو دین دی ترقی واسطے کوشش کرنی۔ جہاد پھر کئی قسم دا ہی کہ میدان جنگ جوان کے لڑائی کرنا، ہی کیا ہے کہ گھر بہ کے واز کرنا، اس نے زبانی جہاد آتے ہیں۔ ہی کیا ہے کہ تحریری جہاد، قلم چاہو کتاباں لکھو، دین دی ترقی تھی۔ کئی قسم نال دین دی ترقی واسطے بندہ کوشش کر رکھ رہے، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، واز بھی کر رہے ہیں، کتاباں بھی لکھ رہے ہیں، میدانات بھی جا رہے ہیں، ہاں جی اگے بھی ہیں، ہن بھی ہیں، قیامت تائیں راس ہیں انشاءاللہ۔ مسلمانوں دے ذمہ ہے کہ دین دی ترقی واسطے جس انداز نال بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے اتنی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ جہاد کرنا لال تعاون کر دے، آپ نہیں مان سکتا پیسے دے دے، آپ لڑائی تے نہیں مان سکتا دے پیچھو گھر اللہ دا خیال رکھ دے، اس نو بھی اویں ثواب تھی سی جی اس نو میدان والے کو ثواب تھی۔ تو اے شرارت واسطے نہیں، اے فتنہ فساد مچاون واسطے نہیں، اے تو ہے دفاع اور دین دی ترقی، دین دی سربلندی واسطے کہ الہ کلمت اللہ، اللہ دا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلند ہو۔ تو 13 سال مکے ظلم برداشت کیتے کافران دے، سال اتھے ون کے برداشت کیتا، پھر حکم آ گیا۔ پہلا معرکہ بدر دا لگا ہے، پہلی جنگ
1000 بندہ انہوں دا تے 313 انہوں دا. کافر تعداد ہی زیادہ ہے، سامان جنگ انہوں کو زیادہ ہے، سواریاں انہوں کو زیادہ ہیں، میدان انہوں کو چنگا ہے، پیسے دے لحاظ نال وہ تکڑے ہیں. ایڈو اصلو 313 اڈو 1000 دو حصے انہوں دے بندے زیادہ، سامان بھی انہوں کو. لیکن اللہ نے فتح مسلمانوں کو دیتی. 70 بندہ کافران دا مارا گیا اور 70 سردار گرفتار ہو گئے. جی کفر دا جڑا ہے نا زور وہ ختم ہو. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. ایسا جذبہ صحابہ کرام دے اندر اور ایسا اخلاص کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ونجو تو صحیح تسا نال فرشتہ نو بھیج دیتا. انسانی شکل آ گئے ڈنڈے چھوٹے چاہ کے. صحابہ کرام کو تلواراں کو کھجیاں دے ڈھمبے ڈھانبے چاہیے ہوتے ہیں. آدھن الرین دے داس اتنا تو سان پتہ لیکن کافر دی سیری اڈے گئی پی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پوچھا پہ پتہ لگا نے سان تو کوئی سمجھ نہیں. نبی پاک فرمایا اللہ فرشتے بھیجا ہاتھ تساں ہلیں دے کو کاروائی وہ کریں دے. اللہ نے امداد فرمائی ہاں جی اور فتح ہو گئی. تو یہ بعض علماء دا خیال ہے کہ پہلی آیت ہے جڑی اجازت ملی بھئی ہن تھانوں اجازت ہے آج تو بعد اگر کافر تھانوں نال زیادتی کریں تساں بھی مقابلہ کرو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ لڑائی کرو انہاں لوگاں دے نال اللہ دے دین واسطے یقاتلونکم جڑے تھانوں نال لڑائی کردے. یہ پہلا لفظ دے وچ کھڑے جڑے لڑائی کردے انہاں نال کھڑے، جڑے نہیں کردے انہاں نوں کچھ نہیں آکھنا. انہیں نہیں بھائی جڑے نہیں آئے انہوں نے گھر وان کے مار سٹو، جڑے آئے ودے یہ نہیں اسلام سکھا. ہاں جی قاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم انہوں نال لڑائی کرو جڑے تھوڑے نال لڑائی کر دیں لیکن لا تعتدو تساں زیادتی نہیں کرنی. جتنی انہاں کاروائی کیتی ہے وہ کچھ کرنی اس تو زیادتی نہیں کرنی. اسلام نے سکھا ہے اگر کہندے تے زیادتی کریں دے اتنی اجازت ہے اس تو زیادہ دی اجازت نہیں. اگر زیادہ ہو گیا تو اے ظالم ہوئے سی تو او مظلوم ہوئے. ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم اگر تساں کہیں کو بدلہ گھنو ہوئے تو اتنا گھن سکتے ہو جتنا اس تھان تکلیف دیتی ہے. بس اس ایک گال کٹی تساں کو 4 کٹو. اس تھپ ماری تساں ڈنڈا سیٹ مار یہ اسلام اجازت. ڈنڈا ہی مارا تو جتنا مارا ہے اتنا مارنا ہے. اس ہولے مارا تساں چنگا بھیڑ کے ڈنڈا سٹے تو اللہ دے کاغذات اے بندہ ہن ظالم ہوئے سی او مظلوم ہو. اتنے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. آسان شیطان آتا تیرے کو ٹکر کتے چاہنے نا وہ گالی کٹے دا کھڑے تو بیٹھے چپ کر نا. اللہ پاک فرمائے ٹھیک ہے اگر کو تھارو تے زیادتی کر دے واپسی کاروائی کرو لیکن اتنی کرنی ہے جتنی. اے دیکھو اس موقع تے بھی اللہ فرمائے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا انہاں نال لڑائی کرو جڑے تھانوں لڑ دیں زیادتی نہیں کرنی. ان اللہ لا یحب المعتدین کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا. اللہ نو یہ گل پسند بھی نہیں. نبی پاک بندے پہن نال حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کافر نے حضرت ابو بکر کو گالیاں کرنے شروع کر. حضرت ابو بکر خاموش مزاج ہے زیادہ ابھر دینا چپ رہے تھوڑا تگے باتیں بھی شروع تھی کہ کاروائی تھی جوابی کاروائی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے پہلے تو نال کھڑے ہیں جلے ایک واپسی کاروائی شروع کی تھی وہ چلے گئے. تو سمجھیں دیتا ہن حضرت ابو بکر نبی پاک دیا گلاں کو محسوس کیتا بے نبی پاک کیوں چلے گئے. مان کے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر جلے تو سندا کھڑا ہے تو تن گالی کٹھیندا کھڑائی تو تیری طرفوں فرشتہ جواب دیندہ کھڑائی تو چپ ہے. جلے تو شروع تھے فرشتہ چلا گیا شیطان آگے تو جتنا شیطان آوانجے سے میں محمد نہیں کھاڑ سکتا. یہ تو بڑھتا ہے بیچ شاباش کوشش کرو
وہ لڑائی زیادہ ہوئے، لیکن ہوں تک وہ چپ کرے سی تو اسی بغیرت ہے کہ خیال کوئی گال کٹے تو اگلا چپ کر وجہ کیا سی بغیرت ہے، لیکن وہ بھی تو انسان ہیں۔ اللہ دے نبی کیسے سمجھائی، کیسی تعلیم دی؟ لا تعتدو، زیادتی نہیں کرنی، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنا اللہ کو پسند نہیں کرے۔ ہوں دیکھو مسلمان تو کتنی زیادتیاں کر رہے ہیں، کافر تے اللہ فرمایا زیادتی نہیں کرنی، اتنے مسلمان تے زیادتی کر۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جن دے ہاتھ تو جن زبان تو بے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اپنا معاشرہ دکھائیں سارا کے ہاتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن او بندہ ہے جڑا بے مسلمان واسطے اوہ گل پسند کرے جڑی اپنے واسطے پسند کرے۔ یہ بھی بہت سارا لمبا سبق ہے، ہاں جی بہت سارا لمبا سبق ہے۔ کیسی تعلیم دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ میں کیڑی کیڑی گلاں پسند کرنا، بے مسلمان بھرا واسطے بھی نہیں آ رہا۔ اللہ فرمائے زیادتی نہیں کرنی، زیادتی کرنے نال میرا پیار کوئی نہیں، میرا پیار انہاں نال جڑے برداشت والے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہاں نوں قتل کرو جتھاں بھی پاؤ، جڑے لڑائی کر رہے ہیں جڑے زیادتیاں کر رہے ہیں انہاں نال لڑائی کرو جتھاں لبنے مارو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تے کڈو انہاں کو اپنے گھراں چوں جویں تھون کڈا ہے۔ نبی پاک کو مکے چوں کڈا، مجبور ہو گئے، اللہ دا حکم آ گیا ہجرت فرمائی، یہ کوئی سوکھا کام نہیں۔ صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی تھی، مکہ چھوڑ دیتا، جائیداداں اتھے رہ گئیاں، گھر اتھے رہ گئے، رشتہ دار اتھے رہ گئے۔ حدیث دیا کتابہ جو موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے ٹرن لگے رو پہ، مکے در منہ کر کے فرمایا میں محمد دا دل تا نہ یادا کہ تینوں چھوڑا، لیکن تیرے اہل نے تیرے رحمن اللہ میں کو مجبور کر دیتا۔ کوئی سوکھا کام ہے، نبی بھی رو کے نکلا ہوئے، تو جیڑا حضرت محمد کو رواوے اس نو اللہ برداشت کریں دے؟ اللہ دا محبوب جو روندہ ویندہ ہوئے، سارا کو پیارا بندہ روندہ بیٹھو ہوئے، تساں خوش بیٹھو سا؟ نبی محبوب خدا نے، حبیب خدا نے، اس نو جائے تکلیف دیتی ہے اللہ وہ چپ کر گئے نہیں، اللہ وہ جلدی موقع تے فائدہ مقابلہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا نکلو وقت ویک میں نے کیا کر تو اتھائی بدر لگا تو سارے پوچھتے گئے، پڑھنا ہی میں سننا بئی گالے پہ نبی پہ لگ گئے ہو، لیکن تکلیف کتنی تھی اللہ دے نبی کو، صحابہ کرام کو، ہاں جی ایک دیاڑ کے نہیں ونجنا ہوئے تو سب پیچھو 18 بہانے بڑھیں دیں، ٹائم کوئی نہیں جیتے، پیسے کوئی نہیں جیتے، فلانے جیتے، جیڑے اکا شیرے تو گھر بال بچے سارا جائیداداں چھوڑ کے ٹرے ویندے اس نو راضی کرنا، کوئی تو کوئی مسلمان ہیں کوئی انسان ہیں جی۔ اللہ فرمایا اخرجو من حیث اخرجوکم، کڈو انہاں کو جی میں تھون کڈا نہیں، اجازت ہے تھونے۔ اچھا جی آکھے والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ دا معنی تو عام طور تے تو سن دو فتنہ کی ضرورت شرارت، ہاں جی، لیکن اتھے فتنہ دا معنی شرک۔ اللہ فرمائے والفتنۃ اشد من القتل، کام تا گندے سارے گندے ہوندے، لڑائی کرنا فساد کرنا سارے گندے کام ہیں، لیکن شرک انہاں تو بڑا گندا کام ہے، اثر رو لائے جائے۔ والفتنۃ شرک اشد من القتل، لڑائی نالو بھی زیادہ سخت ہے۔ اگو اللہ فرمائے لا تقتلوہم عند المسجد الحرام، لڑائی کرائے جانے دھیان کرائے میرے گھر دے کول آ کے لڑائی نہ کرائے۔ مسجد حرام، خانہ کعبے دے آسو پاسو جیڑی مسجد بنی ہوئی نا اس نے آدھن مسجد حرام، حرام دا معنی عزت والی،
یہ دوجا سارا والا حرام نہیں ہے. جڑ سو دن پتہ کی ہوں اگلے دن ہاں مسیت ہی حرام ہوں بھائی یہ تو ٹھیک نہ نہیں نہ یہ حرام حرمت کو لوے عزت والی مسیت. اللہ فرمایا لڑائیاں کرو مقابلہ کرو لیکن لا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، مسجد حرام کو لا کے لڑائی نہیں کرنی. حتی یقاتلوکم فی، اگر او کریں تو تھانو اجازت ہے. بات اللہ اجازت دے دیتی ہے تساں اپنی طرف نہ کرے لیکن انہوں نے حیا نہیں آیا اللہ دے گھر دے وچ بھی شرم نہیں آئی بات تھانو اجازت ہے. حتی یقاتلوکم فی فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ لڑائی کریں تو ہم بھی لڑائی کرو اجازت ہے. تو احترام تو ہر کہندے ذمہ ہے، سارے ذمہ نہیں مسجد دا احترام. بھی ایک بندہ آ کے باہروں اتنے فساد مچا دے وہ سانو جلے دفاع کو کرے سو مجبوری ہو سی. اللہ نے فرمایا نہ کافران لڑائی کرو لیکن مسجد حرام دا خیال رکھا ہے. اگر وہ کریں تو وہ تھانو اجازت ہے. کیوں؟ آکے کذالک جزاء الظالمین، ظالمان دی ایہا سزا ہے اور ایہو بدلہ انہیں ہار کرو انہاں اے راسل نہیں. ہاں جی فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر رک ونجن کلمہ پڑھیں چاہ اسلامی داخل ہو ونجن لڑائیاں بند کر دیویں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بھی وقت غفور الرحیم ہے، اللہ وقت بھی معاف کر دے. اتنی بڑی زیادتی لیکن خدا پاک دے صبر دا حال بھی ویکھو جی کتنی برداشت ہے کہ جڑے نبی دے مقابلے کافر نکلے کھڑن نبی کو قتل کرنے واسطے آئے کھڑن اللہ فرمائے آج بھی یہ کلمہ پڑھن وقت بھی میں نے معاف کر. کلمہ ایک ہے سارے کل تک قدر کا نہیں ہے بس کلمہ پڑھا گیا جان چھوٹ گئی کیا ضرورت. یہ تو پوری دین دا خلاصہ ہے، سارا دین یہ بند کھڑے، ساری شریعت یہ بند کھڑی ہے. ایک بندہ 80 سال 90 سال 100 سال دی عمر ہے اس نے ساری زندگی کفر وچ گزاری شرک وچ گزاری اللہ رسول دی نافرمانی وچ گزاری. 80-90 سال دی عمر تو اس نے سمجھ آ گئی کہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے اور میری نجات دے وچ ہے. اس نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتفاق ایسے بنا جو درو نہیں کرتے انہیں بندہ کدے ویسی 90 سال جو کفر کریں داری شرک کی تس اللہ رسول دی بغاوت کی تھی نافرمانی کی تھی ہک کے وارث دلو بچانو اندرو بارو سکا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے روح نکل گئے. اللہ دے رسول فرمائے من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ تھا. جڑا مردہ پی تے کلمہ زبان تے جاری ہو گئے اے جنت ویسے ادھے پچھلے سارے دھوتے گئے. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ہاں جی اسلام پہلے سارے گناہ نو ختم کر دینا. ایک کافر آیا اس نے کہا جی میں مسلمان تھی بنایا تھوڑے ہاتھ بیعت کرنا آیا میں نو کلمہ پڑھاؤ ہاتھ میرے لمبا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اگاں کیتا اس ہاتھ پیچھا چاہیے آنکھا بھی آپ اس کہ ہاتھ اگاں کرو جی میں بیعت کرے نا. نبی پاک ہاتھ اگاں کیتا اس ہاتھ پیچھا چاہیے. ان کیوں بھائی اس کی بیعت کرے سن لیکن میری شرطن میری شرط ہے پوری تھی وے تو کلمہ پڑھ سا نہیں تو کون پڑھ سا کہ دسو جی کہ میں رہا کافر اللہ رسول دا نافرمان باقی میری پہلی شرط ہے کہ میں کلمہ پڑھا تو میرے پچھلے معاف تھی ہوئے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تیرے کلمے پڑھن دی دیر ہے اللہ پچھلے سارے صاف کر دے دیا. یہ دا بڑا کام ہے.
بعض بندے آتے نا صحیح کام اس واسطے نہ کریں جو شرم دی گل کیا دیں شرم. میں تو کئی نہ کو سنے بھئی داڑھی رکھا چاہ اگو مینو آدھے جی وقت بندہ غلط کام کریں دے تھے ڈھکتی نہیں داڑھی ہوئے تھے بندہ کرے. میں کہ تو اسے واسطے نہیں رکھیں دا بے غلط کریں دا رہا. اتنا تا داڑھی دے وچ ہے نا اثر کے بندے کو آر دے ویندی بے شرم کر منہ تھے. یہ مسلمان سوچ بنائی ویدے بے داڑھی رکھیں سا تو وقت گناہ نہ کرنے پوسیں نہ جو ہوشی کریں دا رہا سا تو کہیں پوچھنے. یہ اس دین سمجھے تھے اللہ رسول دی شریعت سمجھی. اللہ سونا فرما رہے ہیں فینین تو ہو اے جڑے میرا سونا تیرے مقابلے چاہے کھڑے ہیں جنگاں کھڑے کریں دیں کافر ہیں تھانوں گھروں کٹانے تھوڑے تے ظلم کیتا نے اے آج بھی فینین تو ہو اگر کفر شرک کو رک ونجن تے کلمہ پڑھن چاہ فإن اللہ غفور الرحیم وات بھی میں نے معاف کر دی. سبحان اللہ. واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تو رضی اللہ جو بن گئی. اس نے نبی پاک دے چاچے کو قتل کی تھا حضرت حمزہ کو. نبی پاک دا جڑے چاچا قتل ہوئے شہید ہوئے حضرت حمزہ نبی پاک کو بڑا صدمہ پہنچ کیونکہ چاچا دے وچوں مذہبی لحاظ نال حضرت حمزہ نیڑے لگا اس کلمہ پڑھا اور انہاں دی آدن بے تقریباً شکل نہ حضرت عبداللہ نال مل دی نبی پاک دے والد نہ تو پیار بھی کریں دے مذہبی لحاظ نال اور اس کلمہ بھی سے واسطے پڑھا جو اس نے کہا دسا بے تیرے بھتریجے کو مکہ والے کافر مارے تے او دا سر زخمی ہو گئے تے ایک گیا تے حالت ریٹھی نبی پاک دی برداشت نہ کر سکا. بھتریجا جو آئی اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. اس چاچے کو جس ویلے قتل کر دیتا واشی نے اور انہوں حکم آئی با ایک سڑا قتل نہیں کرنا وہ لاش دے ٹوٹے ٹوٹے کر دے او دا زخمی کر کے سینہ چاہ کر کے او دا کلیجہ کٹ کے آنے میں تاں انعام دے ہوں. تو اس بندے نے واشی نے سب کچھ کیتا قتل بھی کیتا نبی پاک دے چاچے دے وجود دے ٹکڑے کر دیتے لاش پہچانن دی نائی. حضرت حمزہ دی بہن آئی اس نے انگلیاں دے پوراں تو شاہدہ کہ میرے بھرا دا وجود اتنا بگاڑ دیتا. لیکن وہ واشی بھی جلے آیا کلمہ پڑھا رحمت اللہ علیہ فرمایا آ جا تے کو بھی اجازت ہے مت تو جہنم تو بچ وجے جنت وارث بن. اس نے بھی نبی پاک دھتکارا نہیں بھی دفع ہو جا نکل جائے تو میرے چاچے دا قاتل ہے نہیں. آپ چونکہ رحمت اللہ عالمین آپ دا ذہن ہے میں صدمہ برداشت کر گئی انسان یہ جہنم تو بچ وجے. اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو. اللہ دے نبی بھی سینے نہ لایا اللہ بھی اس نے پسند کیتا صحابی بن گیا رضی اللہ تعالیٰ نہ لا گیا. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے سلوک کر دے بندے نا. فین انتہو چنگا کریں دے پین تھوڑے تے ظلم کریں دے پین اگر رک ونجن شرک نہ کریں مخالفت نہ کریں فإن اللہ غفور الرحیم میں آج بھی غفور الرحیم میں انہوں معاف کر دے سکتا. وَقَاتِلُوهُمْ انہاں نال جہاد کرو لڑائی کرو حتی لا تکون فتنہ واتین اے تے لڑائی کریں دے روایت تاں جو فتنہ ختم ہو. فتنہ تو مراد شرک ہے شرک کفر ختم تھی ونے. اس واسطے نبی پاک فرمایا میں یہ تائیں لڑائی کریں دے رہا تھا قاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ جب سارے لوگ آسیں لا الہ الا اللہ اس ویلے میں بند کر دیتا ورنہ میں جہاد کرنے ہی کرنے. اللہ فرمائے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ فتنہ ختم تھی وجہ پھر کیا ہو وجہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ صرف اللہ دا دین بلند ہو وجہ جھنڈا اسلام دا ساتھ. صحابہ کرام نے جنگاں کی تیاں لڑائیاں کی تیاں ہیں جی 8 سال مدینہ چرائے کے بھی انہاں معاف نہیں کیتا. جنگ بدر ہے جنگ عذاب ہے جنگ احد ہے فلان جنگ ہے جی مار کے لگے دے پھر سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا. کافران دا زور ختم ہو گیا اسلام کو فتح ہو گئی اور اسلام دا جھنڈا بلند ہو گیا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مکے چو ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے ہیں اوہ بلا بحیثیت فاتح ولا مکے ویندے پن صحابہ کرامی والے پہنے نتیجہ کیا نکلا فرمایا ایسا جا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا میرا سونا جلے اللہ دی طرف امداد تیرے کو لا گئی تے فتح ہو گئی ہن ویکھ لوگ کیویں آندے دھڑا دھڑ جماعتاں دی جماعتاں گروہاں دے گروہ خاندان دے خاندان اسلام میں دھڑا دھڑ داخل ہو گئے تھوڑے عرصے دے اندر سارا علاقہ عرب مسلمان کامیابی ہوئی وہ اللہ فرمائے ہے جی قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ لڑائی کریں دے رہا ہوتا کہ فتنہ ختم ہو جائے کفر ختم ہو جائے شرک ختم ہو جائے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اللہ دا دین غالب ہو جائے فَإِنِ انْتَهُوا وَتَعَلُوا فَإِنِ انْتَهُوا اگر رک وجن فلا عدوان وات ظلم نہیں کرنا انہاں دے زیادتی نہیں کرنی انہاں دے خلاف کاروائی نہیں کرنی فَإِنِ انْتَهُوا فلا عدوان وات کوئی زیادت نہیں الا علی الظالمین ہاں جڑے ظالم ہیں نہیں پہ رک دے مخالفت کریں دشمنیاں کریں تھوڑے تے زیادتیاں کریں انہوں دے خلاف کاروائی کرنی اگر کوئی بندہ رک وجے تو نہیں کرنی زیادتی دی اجازت نہیں تو یہ ہے اسلام دا طریقہ کار جہاد دا مسئلہ آ گیا صحابہ کرام کو اجازت مل گئی لیکن یہ شرطہ سمجھیں دے پہ پہل نہیں کریں مسلمانوں کو اجازت نہیں نبی پاک صحابہ کو سکھایا پہل بس جیڑے لوگ میدان جنگی چ نہیں آئے انہوں نے نہیں لڑنا جیڑے گھر بیٹھے بچہ کو نہیں مارنا عورتوں کو نہیں مارنا انہوں دے مذہبی رہنماواں کو اسلام دا حکم ہے دیکھو کیسی شرطیں لائیں ہیں ہاں لڑائی پہل نہیں کرنی جیڑے نہیں آئے انہوں نے نہیں لڑنا بچہ کو نہیں مارنا عورتوں کو نہیں مارنا مذہبی رہنماواں کو نہیں مارنا تے انہوں نے فصلیں تباہ نہیں کرنا متا کو انہاں ساتھیوں کی وہ دے غصہ بندے دے بھی اجازت نہیں ہے حوصلے دا حکم ہے پرسوں ایکسیڈنٹ تھی ہے نا نو نے تو بچہ ہے 15-16 سال تو بڑا ہے داڑھی دی لتھی اگلی جمعرات دی شادی ہے نوجوان آدمی غصہ تو ہوندہ ہے جذبات چھڑے تو دے رشتہ دار بیان میں رسانے وہ آدھیں اسا اس گڈی کو بھا لیں کابڑ تو ہوندی ہے بندہ جو تھے بندہ سمجھایا انہوں ہی آکھا گڈی آلہ میں لا دو سانو کیا ہے ڈرائیور اگر لا دو گڈی کو بھا اگے کے نقصان تھیا نے جڑا بیا تھی سنے ہاں جی تو ہی جذبہ ہائی بات انہوں نے جلے کہیں سمجھایا اور روک گئے پہلے تو چنگے غصے شستی کیا ہے انسانی جذبات ہیں کنٹرول تو باہر تھی وین لیکن یہ جے موقع تے کنٹرول رکھنا تے سوچ گننا بھئی کیا کرنا چاہیے کہیں کل مشورہ کر گننا انہیں بھی فائدہ زیادہ ہوں ہاں جی اللہ تعالیٰ دیکھو صحابہ کرام کو سمجھا رہے اگر وہ رک ونجن فینن تو فلا عدوان واتھانو سخت زیادتی کرنے دی اجازت نہیں ہے ہاں الا علی الظالمین جڑے ظالم ہیں نہیں پہ رک دے انہوں دے خلاف کاروائی کریں دے رہا ہے جڑے رک گئے انہوں دے خلاف کاروائی نہیں کرنی یہ مسئلہ جہادہ شروع ہو گیا ابتدائی آیات ہیں پہلے اللہ نے حکم جاری فرمایا ہون سوانی اجازت ہے صحابہ کرام ہیں نا وہ جڑے مارا کھادی ودے ہوندے آخر انہوں دا ایک ذہن تا ہوندہ ہے پھر اللہ دی طرف اجازت آ گئی لیکن اللہ نے کنٹرول کیتا پھر جہاد کرنے تے کیویں کرنا ہے پھر اس آن کو تو ہاں نہیں بھی اللہ کچھ فرماوے نبی کچھ فرماوے تے او کچھ کرے نا جیڑا حکم اللہ رسول دا ہوندہ ہے ادھے مطابق وہ کام کریں دیں پھر اللہ دی نصرت بھی آندی اللہ دی امداد بھی آندی کامیابیاں بھی آئیاں اور اللہ تعالیٰ نے فتح بھی دی تھی کامیابی بھی دی تھی امداد بھی کی تھی تو یہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ چلتا رہا سی تھوڑا